السلام علیکم ڈیئر ویور اینڈ فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامک بینکنگ کی جو سیریز ہے اس میں ہمارے تیسرا لیکچر ہے آج۔ تیسرا لیکچر میں ہم دی کنسیپٹ آف ربا اور دی کنسیپٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از دا کنسیپٹ آف ربا، یعنی ربا کیا ہے یا انٹرسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تھرو پرسپیکٹوز آف قرآن حدت اینڈ فقہ، یعنی قرآن اور حدیث اور فقہ کے اصول میں ربا کی جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ربا اور یوجری جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ ربا جو ہے ایک عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی ربا۔ اس کی جو لیٹرلی مطلب اس کی جو ادبی میننگ ہے وہ کیا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو، یعنی ایکسس، زیادہ ہونا، کسی چیز میں زیادتی کرنا، اس کو ہم ربا کہتے ہیں لیٹرلی اوریجنل میننگ میں۔ یعنی کس چیز میں اوریجنل پرائس آف دا گڈز اور سروسز میں کیا کرنا، ایڈیشنز کرنا، وہ زیادہ کرنا، اس کو ہم ربا کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس سے اس قرض کے بارے میں بدلے، فار ایگزامپل آپ نے ایک شخص کو جو ہے 100 روپے پے کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ایک منتھ کے بعد آپ 110 روپے جو ہے واپس کریں گے۔ جو 10 روپے کا اماؤنٹ زیادہ آپ لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ربا ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، حدیث میں ربا کا ڈیفینیشن جو ہے وہ کس طرح جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن ان حدت اینی کنڈیشنل ایکسس ان اے لون اوور اینی اباؤٹ دا پرنسپل، یعنی کنڈیشنل ایکسس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ پہلے سے جو ہے اس کے ساتھ پری ڈیٹرمائن ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پری کنڈیشن رکھتے ہیں کس چیز میں؟ لون میں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر آپ ایک شخص کو جو ہے 100 روپے لون دیتے ہیں اور پہلے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے جو ہے ایک منتھ کے بعد 10 روپے اس کے اضافی جو ہے ادا کرنا ہے، یعنی آپ نے ایک منتھ کے بعد 110 روپے جو ہے مجھے پے کرنا ہے۔ تو یہ 10 روپے جو ہے یہ کنڈیشن آپ نے رکھا، ایک منتھ جو ہے وہ آپ نے کنڈیشن رکھا کس چیز پر؟ لون پر، اپنی پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر جو ہے آپ نے کنڈیشن رکھا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں حدیث میں؟ اس کو ہم ربا یا انٹرسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری جو پوائنٹ ہے یہاں پر اس کو آپ دیکھیں، the word riba means excess, increase or addition. According to Sharia terminology, it implies in excess compensation without due considerations. اوکے، کمپنسیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سوا جو ہے اضافی جو کمپنسیشن، اضافی جو روپیہ ہے وہ آپ نے نہیں لینا وداؤٹ کنسیڈریشن کا کیا ہے کہ آپ نے کچھ ایفرٹ نہیں کیا، لیکن پھر بھی جو ہے آپ اس شخص سے اس لون پر زیادہ پیسے جو ہے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک شخص کو جو ہے 100 روپے پے کیا، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بھی ایفرٹ نہیں کیا، صرف جو ہے 100 روپے اس کو دے دیا، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک منتھ بعد آپ کیا کریں گے؟ مجھے 110 روپے جو ہے پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو 10 روپے آپ اس سے اضافی لے رہے ہیں یہ ود آؤٹ کنسیڈریشن ہے، ود آؤٹ ڈیو کنسیڈریشن، مطلب آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں لگائی اور بنا کوئی ایفرٹ جو ہے وہ آپ اس شخص جو ہے 10 روپے سوا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ 10 روپے یہ بھی ربا یا سود میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں۔ ہاں، اچھا، کنٹینیو۔ ربا کین آلسو بی ڈیفائن ایز گیونگ اینڈ ٹیکنگ۔ اس ورڈس کو جو ہے پول کنسنٹریشن سے دیکھیں، گیونگ اینڈ ٹیکنگ، اوکے، پیئنگ اینڈ ریسیونگ، اینڈ اینی ایکسس اماؤنٹ in exchange for loan at agreed rate regardless of whether being، یعنی اگر آپ کسی شخص کو انٹرسٹ دے دیتے ہیں، کسی شخص کو جو ہے لون پر، فار ایگزامپل آپ نے کسی سے 100 روپے جو ہے لون لیا اور آپ نے اس کو 110 روپے جو ہے ایک منتھ بعد جو ہے آپ نے ادا کی، ٹھیک ہے۔ تو گیونگ اینڈ ٹیکنگ، لینا یا دینا، پیئنگ اینڈ ریسیونگ، ادا کرنا یا ریسیو کرنا، اینی ایکسس اماؤنٹ ان ایکسچینج فار لون، چونکہ آپ نے لون پر کسی ایکسٹرا اماؤنٹ دینا، اضافی اماؤنٹ دینا، ٹھیک ہے، یا لون پر اضافی اماؤنٹ جو ہے وہ ریسیو کرنا،
ایک ایگریڈ ریٹ. ایگریڈ ریٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے منتھ کے پہلے جو ہے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جو ہے میں آپ کو 100 روپے دے دوں گا، لیکن آپ نے ایک منتھ بعد جو ہے 10% جو ہے آپ نے مجھے جو ہے اس پر سود دینا ہے. تو یہ ایگریڈ ریٹ ریگارڈلیس آف ویدر بینگ کیلکولیٹ ہائی اور لو. اس کا مطلب یہ کہ اس ریٹ اگر یہ ریٹ کم ہو زیادہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے یہ 10% کا جو ریٹ ہے وہ آپ نے فکس کر لیا تو یہ اگر اس 10 کے بجائے 5% تھا تو یہ بھی سود میں شامل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اگر 1% بھی تھا تو بھی یہ سود میں شامل ہوگا. اور اگر یہ 50% ریٹ ہوگا تو یہ بھی سود میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہائی اور لو ریٹ کا جو ہے اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. پھر اگر آپ نیچے دیکھیں ٹرانزیکشن انوالو ربا ہیز 3 مین فیکٹر، یعنی اگر آپ ایک ٹرانزیکشن ایویلویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے ربا میں شامل ہے، مطلب اس میں سود شامل ہے یا نہیں، تو آپ یہ 3 کنڈیشن دے کے جب کسی ٹرانزیکشن میں یہ 3 کنڈیشن پائے جاتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے سود یا ربا کا جو ہے ویلیو دیتے ہیں، یعنی اس میں سود شامل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے 3 پوائنٹ کیا ہے؟ اینی ایکسیس گیون آر ٹیکنگ، یعنی مطلب ایکسیس دینا، زیادہ اماؤنٹ دینا کس چیز پر؟ دیر مسٹ بی کنٹریکٹ آف لون آر ڈیٹ، یعنی لون آر ڈیٹ اس پر جو ہے ایکسیس اماؤنٹ دینا. ایکسیس دیٹ از گیون آر ٹیکن مسٹ بی پری ڈیٹرمائنڈ، یعنی فار ایگزامپل ایک ایگزامپل کے طور پر جو ہے یہ 3 پوائنٹ سمجھیے. سب سے پہلے آپ نے جو ہے کسی شخص سے 100 روپے جو ہے قرضہ لیا، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کا جو کنٹریکٹ ہوا وہ کس چیز پر ہوا کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے جو ہے ایک منتھ بعد آپ 110 روپے جو ہے دینے. تو لون پر 10 روپے جو ہے وہ اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ریٹ تھا، یہ جو 10 روپے تھا وہ آپ نے اور اس نے جو ہے پہلے پری ڈیٹرمائن کیا. تو یہ 3 باتیں جب کسی ٹرانزیکشن میں شامل ہوگا تو اس کو ہم سود کی کیٹیگری میں جو ہے شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے سلائڈ پر چلتے ہیں کہ دا پروہیبیٹیشن آف ربا ان قرآن، یعنی قرآن میں جو ہے ربا کی جو پروہیبیٹیشن ہے وہ کس طرح ہوئی. ربا کا منع کرنا یعنی پروہیبیٹیشن جو ہے وہ no explicit definition given in the Quran but it can be derived from the verses in any sum receive ربا. یعنی قرآن میں واضح طور پر جو ہے ربا کی ڈیفینیشن نہیں دیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک سورت جو ہے چیپٹر نمبر 2 ورسز نمبر 279 وہ کیا کہتا ہے کہ اینی سم ریسیوڈ اباؤ دی کیپٹل، یعنی کیپٹل پر جو آپ اضافہ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس کو ہم سود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے ونس پیریڈ میں ربا نے اس نے پروہیبٹ نہیں کیا، یعنی ایک دفعہ جو ہے اس نے ایک سخت حکم نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ گریجولی جو ہے اس کی پروہیبیٹیشن آئی. پس جو ریولوشن تھے وہ سورہ الروم ورسز 39 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کہ جو بھی اماؤنٹ آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سود پر، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جو ویلتھ ہے، میرے جو دولت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا سود لینے والے کے ویلتھ میں اضافہ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا اجر دیتا ہے، اس کو ڈبل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یہ جو ریولوشن ہے یہ اسلامک اسکالر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ناٹ اے پروہیبٹڈ نیچر تھا. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ریولوشن، یہ جو ورسز نازل ہوئے یہ صرف جو ہے انڈیکیٹ تھا، اشارہ تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو ڈائریکٹلی جو ہے منع نہیں کیا. اوکے، پھر جو دوسرا ریولوشن ہے سیکنڈ ورس سورہ النساء ورسز چیپٹر نمبر 4 ورسز نمبر 161. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ شخص یا وہ آرگنائزیشنز جو ربا یعنی انٹرسٹ کو لیتا ہے، ٹھیک ہے، they were forbidden from it یعنی and for their charging riba usury interest while their ربا اور انٹرسٹ کو جو ہے چارج کرنا، لیکن وہ عام طور پر اس سے منع کیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
اور جو لوگ لوگوں سے جو ہے پراپرٹی ناحق اور ناجائز طریقے سے کیا کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے ایک سخت عذاب جو ہے وہ اس نے تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ریولوشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے پروہیبیٹیشن نہیں قرار دیا سود کے بارے میں. Definitely, riba in this verses denote to usury or interest. The evil deed of Jews is mentioned as the wish to take riba, and riba is prohibited but cannot determine the prohibition of interest for Muslim. اوکے، اس میں بھی ایک انڈیکیشن تھا مسلمانوں کے لیے کہ جو ہے ربا ایک ہارمفل اور ایک سن ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے پروہیبیٹیشن اس صورت میں بھی رسایت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. پھر تیسرا جو ریولوشن تھا، ریولوشن جو سورہ ال عمران ورسز چپٹر نمبر 3 ورسز نمبر 130 132. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ربا یا سود سے جو اماؤنٹ جو ہے وہ آپ وصول کرتے ہیں اس کو مت کھاؤ، وہ ڈبل اور ملٹیپل جو ہے وہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس میں جو ہے آپ کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آگ تیار کیا ہوئے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے. یہ آیات جو ہے 20 ہجری میں جو ہے نازل ہوا. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا شدت ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ جو ہے ربا سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے، 20 ہجری میں کیا ہوا کہ بیٹل آف احد ہوا. ٹھیک ہے، احد جنگ کا آغاز ہوا تھا، جس میں جو ہے مشرکین مکہ نے سود پر پیسے لیے مسلمانوں کی جنگ کی تیاری کے لیے. تو مسلمانوں نے بھی یہ سوچا تھا کہ ہم بھی ایک سود پر جو ہے پیسے جو ہے دوسرے قوموں سے لیں گے، لیکن یہ آیات نازل ہوا. ٹھیک ہے، وہاں پر تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فورتھ ریولوشنز جو ہے وہ سورہ البقرہ ورسز 275 میں نازل کیا. اس میں ڈائریکٹلی جو ہے اس نے پیغام دیا مسلمانوں کے لیے کہ آپ جو ہے سود سے الگ رہے. سود سے جو ہے سود ایک سن ہے، سود ایک گناہ ہے. جو شخص جو ہے سود کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے جو پیسے ہے وہ کھاتا ہے، تو اس کے لیے حکم کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ ہے اس کے لیے تیار رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے سخت حکم نازل ہوا، اور یہ فورتھ ریولوشن تھا. اس کے بعد جو ہے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. پھر جو ہے پروہیبیٹیشن آف ربا ان حدت کے حدیث میں جو ہے سود کے بارے میں کیا پروہیبیٹیشن ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ all such loan that bring excess return with them are ربا، کہ تمام قرضے جس پر زیادہ جو ہے وصول کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل آپ نے ایک شخص کو جو ہے 100 روپے ادا کیا اور آپ اس سے 110 روپے لیتے ہیں، تو اس اضافی اماؤنٹ کو جو ہے سود کہتے ہیں. حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نے سود کی جو پیسے ہے اس کو لینے والے شخص پر اور دینے والے شخص دونوں پر جو ہے، اور جس شخص کو وہ گواہ بنا دیتا ہے یعنی ویٹنس اس ٹرانزیکشن میں، اس پر لعنت بھیجی ہے کہ اس پر لعنت ہے. ٹھیک ہے، سود حدیث میں سود کے جو سودخور ہم اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سود جو ہے اس کی جو کم ترین پارٹس ہے یعنی اسمالسٹ پارٹس ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی ماں سے خدا نخواستہ زنا کرے. اس کی کم ترین فارم یہ ہے. ٹھیک ہے، there will certainly come a time for mankind when he will take riba if there is do it just reach him. اوکے، یہ بھی ایک حدیث تھے. نریڈ انس ابن مالک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ when one of you grants a loan and the borrower offer him a dish، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ اس کی جو ہے کانا بھی مت کھاؤ، کیونکہ یہ بھی جو ہے آپ پر منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی گھوڑ سواری پر بھی آپ جو ہے صبر نہیں کرتے، کیونکہ یہ بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ شرط اس میں ہے کہ اگر پہلے سے آپ اس شخص کے ساتھ
تعلق آپ کا ہے ایسا جن کو بعد میں جو ہے آپ نے برقرار رکھنا ہے. جیسے کہ میرا فرینڈ ہے اور میں اس سے جو ہے ہر روز ملتا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر ایک دن میں نے اس کو جو ہے 100 روپے قرض دیا. تو جب میں اس کے ساتھ پھر جو ہے ڈیلی روٹین پر اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے گپے مارتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ کسی کو جو ہے قرض دیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے کھانا کھاتے ہیں اور اس کی گھوڑ سواری کرتے ہیں اس کے گھوڑے پر، تو یہ حضرت وسلم نے جو ہے منع قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، کلاسیفیکیشن آف ربا جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے.